پشاور میں ایک اور خودکش حملہ، کم از کم 8 افراد جاں بحق اور 42 زخمی۔ کراچی کے قریب شالیمار ٹرین دھماکے سے الٹ گئی، انجن کو نقصان، کم سے کم 2 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات۔ کمیٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ، سب کچھ ٹوٹ نہ جائے۔ وزیر اعظم کو طالبان کی کمیٹی میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ناصر بن چغتائی، NBC آن ایئر میں، اور آج یہ پروگرام پھر ہم ایک سانحے سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ سانحہ پشاور کا ہے اور یہ واقعہ کراچی کا ہے۔ کراچی میں شالیمار ٹرین کے ٹریک پر ایک بم رکھا ہوا تھا، جو بھی تھا وہاں دھماکہ ہوا جس سے انجن الٹ گیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 10 بوگیاں الٹی اس واقعے کے اندر۔ جبکہ پشاور میں ایک اور خودکش حملہ ہوا ہے۔ پشاور میں اس سے پہلے سینما ہاؤسز پر دستی بم مارے گئے تھے، اور آج ایک خودکش حملہ ہوا ہے رسالدار کے علاقے میں جو قصہ خوانی کے قریب ہے، اور اس میں کم از کم 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، 42 زخمی ہیں۔ یہ بم دھماکہ تھا، یہ خودکش حملہ تھا، ایک بار پھر مسائل کو جنم دے گا۔ طالبان نے اگرچہ اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کل کا واقعہ، پرسوں کا واقعہ جو سینما ہاؤس پر اٹیک ہوا تھا، وہ جندولہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ میں جاؤں گا سیدھا پشاور پہلے، اور بات کروں گا اپنے نمائندے سے عامر شہزاد صاحب سے۔ عامر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر، کیا صورتحال ہے دھماکے کے بعد اور اب، اور کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ جی بالکل بیگ صاحب، میں بتاتا چلوں کہ ایک بار پھر جو ہے پشاور کو جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بار جو ہے دہشت گرد عناصر کی جانب سے پشاور قصہ خانی بازار کے پشت پر واقع کوچر رسلدار میں پاک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا، جس میں تقریباً 8 افراد جاں بحق جبکہ 30 سے زائد جو ہیں زخمی ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ علاقہ جو ہے انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، تنگ تنگ گلیاں ہیں۔ دھماکے کے فوراً بعد یہاں پہ جو ہے بجلی جو ہے منقطع ہو گئی، جس کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو جو ہے کام میں کافی دشواری بھی پیش آئی۔ دوسری جانب جو ہے یہاں سے اگر علاقے کی بات کی جائے تو یہاں سے متصل جو ہے چرچ ہے، جس میں گزشتہ سال جو ہے خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ 2 روز پہلے بھی پشاور کے جو ہے پکچر ہاؤس سینما میں ہینڈ گرنیڈ دھماکے کیے، جس میں کافی جانی نقصان ہوا، وہ بھی اسی مقام سے تھوڑے ہی دور جو ہے واقعہ ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل پہلے ہی جو SSP آپریشن پشاور نجیب اللہ بھگوی جو انہوں نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال تھی، اور وہ کافی دیر سے اس ہوٹل کے باہر کھڑا تھا اور اس طاق میں تھا کہ جیسے اس ہوٹل میں کھانے کا ٹائم اور رش بڑھ جائے تو اس وقت وہ لوگوں کو بآسانی اپنا ٹارگٹ بنا سکے۔ میں بتاتا چلوں شہزاد، جب لوگوں کی نظر، جب لوگوں کی اس پر نظر تھی تو پکڑا کیوں نہیں گیا وہ؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ہوٹل ہے، ہوٹل کے سامنے جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، جو باڑہ چنار اور میر علی اور دیگر علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس مسافر خانے میں جو ہے ٹھہرا بھی کرتے تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس مسافر خانے کا ریکارڈ بھی چیک کریں گے کہ آیا یہ جو اچھا یہ بتائیں شہزاد مجھے آپ کہ سینما ہاؤسز پہ جو دستی بم اٹیک ہوئے اس کی ذمہ داری جندولہ نے قبول کی ہے۔ آج طالبان نے کہا ہے کہ وہ آج کے دھماکوں سے لا تعلق ہیں۔ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جندولہ ایکٹیو ہو رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے ہی مذاکراتی کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی حکومت کی جانب سے، تحریک طالبان کی جانب سے، اس کے بعد پشاور کی یہ دوسری بڑی کارروائی ہے جس میں کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ پہلی جو کارروائی پکچر ہاؤس سینما میں کی گئی اس کی ذمہ داری تو جو ہے جندولہ گروپ نے قبول کر لی۔ اس واقعے سے بھی جو ہے تحریک طالبان نے جو ہے تعلقی کا اظہار کیا تھا، اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے بھی تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں تحریک طالبان پاکستان ملوث نہیں ہے، اور انہوں نے اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ اگر بات کی جائے جندولہ کی تو یہ کہنا بھی کچھ یعنی وہ ہوگا کہ آیا ہاں جو جندولہ گروپ ہے وہ متحرک ہو رہا ہے اس قسم کی کارروائیوں کے لیے۔ حکومتی جو عہدیداران ہیں انہوں نے بھی اس جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اشتیاق عمر جو صوبائی حکومت کے MP ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر جو ہے بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور امن مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی یہ ایک سازش ہے۔ بیرونی ہاتھ تو ہوگا لیکن کندھے تو ہمارے ہیں، بندے تو ہمارے۔ بہت شکریہ آپ کا عامر شہزاد اپڈیٹ کرنے کا۔ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے، وہی رونا ہے جو 50 سال سے رو رہے ہیں
کندھے ہمارے ہیں، ہاتھ ہمارے ہیں، شانے ہمارے ہیں، بندوق کسی اگر اور کیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ذمہ دار ہم خود ہیں ان تمام صورتحال کے۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو شروع کروں گا دوسرے عنوانات پر۔ ویلکم بیک جی۔ آج دن بھر مذاکراتی کمیٹیاں، طالبان کی مذاکراتی کمیٹی، سرکاری مذاکراتی کمیٹی الجھتے رہے ایک دوسرے سے، ٹکراتے رہے ایک دوسرے سے۔ کچھ یوں لگا جیسے سب کچھ دھڑم تختہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ سرکاری کمیٹی نے یہ پوچھا، یہ واردات یہ پوچھا کہ آپ نے جو 3 ارکان کم کیے، 2 ارکان آپ کے نہیں آئے، کیا آپ ان میں اضافہ کریں گے؟ کیا یہ پوری کمیٹی ہے؟ اس کا جواب مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس نہیں تھا۔ لیکن پھر اسی وقت شاہد اللہ شاہی صاحب کے ٹکرز موصول ہونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ حتمی کمیٹی ہے، یہی کمیٹی ہے، اور اسی کو بھرپور مینڈیٹ ملا۔ جس کے بعد سرکاری کمیٹی نے پھر رابطہ کیا دوبارہ سمیع الحق صاحب سے اور ان کے کوآرڈینیٹر سے، تو پتہ چلا کمیٹی جا چکی ہے، اٹھ چکی ہے۔ اب بات چیت کل یا پرسوں تک ملتوی ہو گئی۔ اسلام آباد میں کیا ہوتا رہا، کیا کچھ ہوتا رہا، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہے خبروں کے ساتھ ساتھ۔ مذاکراتی کمیٹی کیا کرتی رہی وہ بھی بتاتے رہے ہم۔ اس کے بعد پرائم منسٹر کی گفتگو سامنے آتی ہے اور پرائم منسٹر کہتے ہیں، رستم شاہ میمن نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ کمیٹی میں طالبان کے لوگ ہونے چاہیے۔ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ کمیٹی میں طالبان کا بندہ ایک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو حیرت ہے کہ جناب عمران خان صاحب کیوں نہیں کمیٹی میں گئے، طالبان کی کمیٹی میں، ان کو وہاں جانا چاہیے تھا۔ یہ معاملات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ ہمیں ممتاز اسکالر جناب مولانا عبدالعزیز صاحب بھی جوائن کریں گے، لال مسجد کے بہت مقبول ہیں، بہت مشہور ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون، اور ممتاز اسکالر جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ میں آپ سے شروع کروں گا سینیٹر جعفر اقبال صاحب کہ آج جو کچھ ہوا، کیا اس سے کچھ آپ گینوں کو ٹھیس پہنچی، کچھ مسائل نے جنم لیا؟ شکریہ ناصر بیگ صاحب۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کیونکہ شروع میں جب ایسے ماحول میں جب گفتگو شروع ہو رہی ہو تو لامحالہ کہیں نہ کہیں جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوں۔ دراصل حکومتی کمیٹی نے جب پوچھا کہ 5 ارکان کا جو آپ نے اعلان کیا تھا اس میں 2 جو ہیں وہ نہیں آئے، اور انہوں نے اپنا موجودگی جو ہے وہ کہہ دی کہ ہم وہاں موجود نہیں ہوں گے، تو وہ اس کنفیوژن میں کہ انہوں نے پھر حکومتی کمیٹی نے یہ کہا کہ کیا اس میں مزید جو ہے ان کی جگہ عمران خان صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمائندے کی جگہ کوئی اور نام آپ ڈالیں گے تاکہ اس کے بعد جب آپ کی کمیٹی مکمل ہو جائے پھر ہم بات چیت شروع کریں۔ تو اس دوران ہی اطلاع ملی کہ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ طالبان کی طرف سے کہ یہ 3 ہی لوگوں کے جو مذاکرات کریں گے۔ تو جب پھر رابطہ کیا گیا تو اس وقت مولانا سمیع الحق صاحب جا چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے 2-3 روز کے لیے، اس کے بعد ہم شروعات کریں گے۔ تو جو وہ اس وقت پیغام دیا گیا حکومتی طرف سے، وہ پیغام یہی تھا کہ آپ جہاں کہیں، جدھر کہیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بہت سلام مولانا عبدالعزیز صاحب کو۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ مولانا صاحب فرمائیے گا کہ آج کی جو ملاقات تھی، آج کی جو بیٹھک تھی، وہ تو نہیں ہو پائی، اب کب تک التوا میں رکھیں گے؟ کل ملاقات ہو سکتی ہے یا پرسوں ملاقات ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں تو اسلام آباد میں ہوں، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مولانا سمیع الحق صاحب ایک تو بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ اتنی دور سے تشریف لائے تھے، اور کل بات طے ہو گئی تھی کہ آج 2 بجے اجلاس ہوگا، اور وہ انتظار کرتے رہے، اور پھر دوسرا اس سے پہلے بھی تھوڑا سا وہ دل برداشت، تھوڑا سا دکھی تھے کہ انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب سے میرے معاملات طے پا گئے تھے کہ میں مذاکرات کروں گا، اور جب سارا کچھ طے ہو گیا اور میں نے مذاکرات شروع کر دیے اور طالبان سے رابطے ہو گئے تو 2 ہفتے تک میں فون کرتا رہا، تو 2 ہفتے تک انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر میں نے خط لکھ کر کہا کہ میں نے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ پہلے دکھی تھے، اور آج کا پھر واقعہ یہ ہو گیا کہ کل کا وعدہ ہو گیا تھا۔ اگر دیکھیں، میری گزارش یہ تھی کہ وہ تشریف لے آتے اور طالبان سے ہم پوچھ لیتے
کہ کیا ان کو ان تینوں پر اعتماد ہے کہ نہیں، اور ہماری حیثیت تو ہم نے پہلے عرض کی کہ ایک ثالثی کی ہے، ایک رابطہ کرانے والے کی ہے کہ ہم ایک رابطہ کرائیں گے، چونکہ وہ کچھ علماء پر اعتماد کرتے ہیں، صحیح، تو ان کے درمیان حکومت کے اور ان کی پارٹی کے درمیان ہم تو ایک رابطہ کرانے والوں کی حیثیت تھی، اور ابھی بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا ہے. ہمیں امید ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ آگے گاڑی چلے گی. نہیں، میں آپ سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے، اور ہم آپ کا ذریعہ آپ سے استفسار کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، کچھ دن طے نہیں ہوا ابھی تک. اصل میں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، چونکہ اس کے بڑے جو ہمارے بڑے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب کے ہیں. میری تو رائے یہی تھی، میں نے تو پہلے دن سے یہ رائے ہے اور ابھی بھی میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ میں اور مجھ سمیت دونوں کمیٹیاں ہم سب کے سب اسلام آباد میں ایک جگہ بیٹھ جائیں، سارے کام چھوڑ دیں. سارے کام بعد کے ہیں اور اس ملک جل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آج پھر دھماکے ہو گئے ہیں اور بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے. تو اگر ہم دیکھیے، اب جو حکومت کی کمیٹی تھی اس کا بھی اجلاس آج پہلا ہوا ہے، اور ہماری کمیٹی کے ارکان سے بھی میں نے گزارش ان سے یہ کی ہے، میری طرف سے التماس اور التجا کی ہے کہ دیکھیے جو ماضی میں ہوا، اگر ایسے ہوا تو وہ غلط ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں گے اسلام آباد میں اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے تو اللہ کرے کہ کوئی صورت نکل آئے. لیکن چونکہ شاید اعتماد کی فضا دونوں طرف نہیں پائی جا رہی، تو اس وجہ سے پہلے بھی کچھ ماضی کے کچھ مسائل ہیں مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ ہوئے، وہ تھوڑا سا شکوہ کناں تھے، دل دکھا ہوا ہے. اور پھر عمر رسیدہ بھی ہیں، تو تھوڑے سے وہ اسلام آباد میں قیام کر لیں تو بہتر رہے گا. موسم کی تبدیلی بھی بہت تنگ کرتی ہے لوگوں کو. طاہر اشرفی صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا اس سوال پر کہ مولانا کا دل دکھا ہوا ہے، یہ معاملہ کیا مذاکرات پر اثر ڈال رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، مذاکرات تو ہونے چاہیے، پوری قوم کہتی ہے مذاکرات ہونے چاہیے. اب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا سکرین کا شوق ہے یا سکرین کا زیادہ استعمال ہے، اس نے معاملات کو پھر خراب کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، اور یہ جو طاہر ہر 2 منٹ بعد کا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا، اسکرین کا شوق ہے یا شکر کا شوق ہے یا ٹی وی کا شوق ہے؟ دیکھیے، میں نے تو عرض کر دی کہ سکرین کا شوق ہے. سکرین تو ٹی وی پہ کی سکرین ہی کہلائے گی. چلے ٹھیک ہے. اور اللہ کرے شکر کا شوق ہو جائے تاکہ دونوں طرف جو ہے کوئی ایسا میٹھا پن آ جائے کہ جو اس ملک کے لوگ بھی میٹھا پن محسوس کرے. بالکل. میرا تو دل دکھی ہے، آپ کا بھی دکھی ہے، جعفر اقبال صاحب کا بھی، مولانا عبدالعزیز کا بھی. ابھی پھر ہم نے 11-12 لاشیں اٹھائی ہیں. کب تک یہ خون بہے گا؟ کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے؟ بھائی خدا کا واسطہ ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یہ کمیٹی کے اراکین کو قرآن کی اس آیت کا معلوم ہوگا. میں تو طالب علم ہوں، یہ تو بڑے ہیں، کہ کسی ایک کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. میں سمجھتا ہوں جذباتی انداز اختیار کرنے سے آج جو کچھ دوپہر میں ہم نے دیکھا، لگ ایسا رہا تھا کہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک بات کی کہ فلاں نے پانی پیا تو ریڈ ٹکر ضروری ہے، فلاں نے چائے پی تو ریڈ ٹکر ضروری ہے. میرا خیال ہے یہ اتنا ضروری نہیں ہے. ضروری یہ بات ہے کہ ہم معاملات کی اصلاح میں کہاں تک آگے پہنچے ہیں. آج طالبان نے بڑا واضح کر دیا ہے، شاہد اللہ شاہد صاحب نے، کہ جناب ہمارے تو یہ 3 نمائندہ ہے اور جس نے بات کرنی ہے انہی سے کرے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اور میجر عامر صاحب اور باقی حضرات نے بھی فوراً ہی کہا کہ ہماری غلط فہمی دور ہو گئی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے. اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو آج بات کہی ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتی حلقے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے عرفان صدیقی صاحب وزیر مملکت بھی ہیں، ہم نے ایک حکومت کا نمائندہ بھی کمیٹی کو دیا ہے، طالبان کا بھی ایک نمائندہ آ جائے. لیکن جب طالبان کے نمائندہ موجود ہے، ہمارے نمائندے تو یہ تینوں حضرات ہیں. جی ٹھیک ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ اب بسم اللہ کی جائے. اور اگر مولانا کی طبیعت ناساز ہے یا مولانا کوڑا واپس چلے گئے ہیں تو کل کمیٹی کے اراکین کو کوڑا چلے جائیں، اس میں کون سی بات ہے؟ اور بھائی میرے کسی ایک جان کو بچا لو، اللہ دنیا بھی تمہاری بچا لے گا، آخرت بھی بچا لے گا. اور اگر پھر کل شام ہم یہ سنیں کہ پھر کوئی دھماکہ ہو گیا، طالبان نے کہا ہم نے نہیں یہ کیا، میں 1.5 مہینہ سے یہ شور کر رہا ہوں
کہ خدا کا واسطہ ہے یہ مسئلہ خالی طالبان سے حل نہیں ہوگا. آپ کو کرزئی سے بات کرنی ہوگی, آپ کو اور عالمی قوتوں سے بات کرنی ہوگی کہ جو کنڑ اور نورستان میں تکفیریوں کے کیمپ بنائے جا رہے ہیں اور جہاں سے لوگ آپ کے ملک میں آکے حملہ آور ہو رہے ہیں اور جن کو افغان انٹیلیجنس کی بھی اور باقی دنیا کے قوتوں کی بھی حمایت حاصل ہے, ذرا ان سے بھی تو بات کریں. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ وہ انڈیا اور افغانستان سے بات کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان کمیٹیوں کو جذباتی انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے اور نہ ہی اتنی جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ جس سے یہ ایک چھوٹی سی امید جو ہے, میں اس کو بہت بڑی امید نہیں سمجھتا ہوں, بہت چھوٹی سی امید ہے, نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر جعفر اقبال صاحب, روشنی کی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ طالبان کی نمائندگی اس کمیٹی میں کیوں ضروری ہے جو طالبان نے نامینیٹ کی ہے؟ دیکھیں ناصر چغتائی صاحب, یہ بات درست ہے کہ ان وزیر اعظم صاحب نے جو آج فرمایا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ فریق ہے اور فریق کی نمائندگی ہونا بڑی ضروری ہے. جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے, صدیقی صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں, وزیر مملکت بھی نہیں, وفاقی وزیر کا ان کے پاس سٹیٹس ہے, اور وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ خود بھی ڈے ٹو ڈے دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اس کی سپرویژن کر رہے ہیں. اب جب فریق جو ہے جو ڈائریکٹ انوالو ہے, اگر اس کی نمائندگی ہوگی تو زیادہ مثبت اور بہتر انداز میں جو ہے یہ پیش قدمی ہو سکے گی مذاکرات کے حوالے سے. اور جیسا کہ مولانا عزیز صاحب آیا, یہ تو ایک جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ رابطے کا ذریعہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ رابطہ کے ذریعہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر طالبان کی طرف سے ان کی جو اپنی آرگنائزیشن ہے وہاں سے اگر سرکردہ لیڈرشپ کے نمائندگی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سیریسنس بھی نظر آئے گی. سینیٹر صاحب, بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا آپ طالبان کے ان نمائندوں کو یہاں خوش آمدید کہیں گے اسلام آباد میں, جن کا آنا منع ہے, جو کلعدم ہے؟ دیکھیں یہاں یہ ابھی کوئی شرط شرائط نہیں لگائی گئی, یہ جب مذاکرات شروع ہوں گے تو بات ہوگی, طے پائی جائے گی کہ کہاں ہم نے بات کرنی. جیسے کہ آپ نے کل کہا, سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے وہاں صوبائی وزیر نے یہ کہا کہ چاہے وہ یہاں بیٹھ کر اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں کے پی کے میں تو وہاں بھی ہم ان کے لیے ارینجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہماری طرف سے بھی کوئی شرط نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو اتنا گمبھیر مسئلہ ہے, جہاں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے, جہاں اتنی بے گناہ جانے جا رہی ہیں, یہاں فی الفور جو ہے ڈے ٹو ڈے, بلکہ میں اگری کروں گا مولانا عبدالعزیز صاحب سے کہ یہ سارے کام کار چھوڑ کر یہاں اب ان کو بیٹھنا ہوگا اور ڈے ٹو ڈے یہ معاملے کو یہ سلجھانا ہوگا, بہتر کرنا ہوگا, اور اس میں زیادہ سنجیدگی تب نظر آئے گی کہ جب ان کے اپنے ڈائریکٹ نمائندہ بیچ میں ہوں. مولانا عبدالعزیز صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان کے نمائندے اسلام آباد آ جائیں, کوڑا خٹک آ جائیں, ان کو یہ کہتے ہیں آنا چاہیے اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اب یہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے اور وہ آئیں اور آ کر بات کریں. اور میں نے تو پہلے بھی ان کو یہی رائے دی تھی جب مجھے ان سے انہوں نے بات کی تھی کہ دیکھیں آپ ہی آئیں اور آپ کا آنا ہی اہم ہے, کیونکہ اصل فریق آپ اور حکومت ہے, تو دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گی تو بات چلے گی. لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ ہماری طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ابتدائی بات کو شروع کیجئے, اور جب بات شروع ہوگی تو وہ بھی آنے کو تیار ہیں. انہوں نے انکار نہیں کیا ہے, وہ آنے کو تیار ہیں. اور انشاءاللہ جیسے ان دوستوں نے عرض کی کہ پاکستان جو اس وقت بدامنی اور قتل و غارت گری اور چوری ڈکیتی ہر قسم کی مسائلستان بن چکا ہے, اس کے واحد حل یہ ہے کہ طالبان آئیں, اور پھر جو ان کا ایک اہم مطالبہ ہے اسلامی نظام کا, اسلامی شریعت کا, اور اس مطالبے پر حکومت بھی پیش رفت کرے. اور یہی تو 65 سال سے یہی تو پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوتا اور جو غریبوں کو اس کے حقوق مل رہے ہوتے, عدالتوں میں سستا انصاف مل رہا ہوتا. عدالتوں میں اس وقت جو انصاف ملنا مشکل ہو گیا ہے, 15 سال کیس چلتے ہیں, لاکھوں روپے لگتے ہیں, پھر غریب کو انصاف نہیں ملتا. جب انصاف نہیں ملتا تو وہ خود انصاف لینے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہتھیار اٹھا لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے
دیکھیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اندھیرا کیسے چھٹے گا. اندھیرا چھٹنے کی صورت بھی یہی ہے کہ اندھیرا جو ہمارے ملک میں چھا چکا ہے وہ اندھیرا یہی ہے کہ عدالتوں میں چلے جائیں تو اتنا لمبا پروسیجر ہے, اتنے لمبے مراحل ہیں کہ ایک آدمی 20-25 ہزار تنخواہ والا تو جا ہی نہیں سکتا, اس کو وہاں سے انصاف نہیں ملتا. جب انصاف نہیں ملتا تو وہ ہاتھ میں گن اٹھا لیتا ہے. اس کی شکل مشرقی پاکستان میں وہاں کے جو ہے لوگوں کی ہو یا بلوچستان کے افراد کی ہو یا اور علاقے کے لوگوں کی ہو, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو جسٹس کا نظام ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے. اس کو ہم سیٹ کریں گے, شریعت کے نظام کو نافذ کریں گے. بلکہ میں کہتا ہوں طالبان سے مذاکرات کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم مخلص ہوں تو طالبان کو چھوڑ دیں, ہم پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ کر دیں, طالبان کی تحریک ختم ہو جائے گی. اس کا مقصد اگر واقعی جو لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے, جو جرائم پیشہ ہیں وہ اسلامی نظام کی جکڑ بندیوں میں خود آ جائیں گے. جو دھماکے کرے گا اس کا سر قلم ہوگا, اسے پتا ہوگا میں نے دھماکہ کرنا ہے اور 4-5 دن بعد میرا سر لٹک رہا ہوگا. اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا, دھماکے ہو رہے ہیں 30 سال سے, دھماکے کرنے والے کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا, بلیک ہول بنا ہوا ہے. اس لیے ان سے مذاکرات سے پہلے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہاں ہم اندھیرا چھٹے گا, روشنی آئے گی قرآن و سنت کی, تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. مجھے بریک لینا ہوگا. بریک سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ مولانا سمیع اللہ جاتے جاتے جو کہہ گئے تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت دباؤ میں آ گئی ہے, پورا ملک بیرونی دباؤ میں ہے, اور حکومتی کمیٹی کی جانب سے ٹال مٹول سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. طالبان کی کمیٹی کے قیام کو آج 3 دن گزر چکے ہیں, لیکن حکومتی کمیٹی نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. اس کے بعد رابطہ ہوا, لیکن اس سے پہلے کمیٹی جا چکی تھی. بریک لوں گا, بریک کے بعد واپس آ کر اسی موضوع پر بات چیت کو کنٹینیو کروں گا. جی ہم بات کر رہے ہیں کمیٹیوں کے ٹکراؤ پر, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نتیجے پہنچے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے اور بالکل متفق ہیں سب اس سے, کہ پہلے تو مذاکرات کی مخالفت ہو رہی تھی, وہ مخالفت اب اس لیے ختم ہو گئی کہ مذاکرات شروع ہو گئے. حکومت نے فیصلہ کیا, پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نے جا کے اعلان کیا کہ مذاکرات ہوں گے, تو خوشی شاہ بھی کہا کہ ہوں گے, اور دوسری پارٹیوں نے بھی اس کی حمایت کر دی. تو اب جب مذاکرات شروع ہو گئے تو ان کو کامیاب بنانے کی کوشش ہونی چاہیے. مولانا عبدالعزیز صاحب تمام تر ریزرویشن کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کے دونوں کمیٹیاں اسلام آباد میں آگے بیٹھ جائیں, اور پھر یہ نہ ہو کہ کوئی ٹریول کر رہا ہو, کوئی آ رہا ہو, کوئی جا رہا ہو, اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے. لیکن مسئلہ کمیٹی کی تشکیل پر بھی پیدا ہو گیا ہے, مسئلہ کمیٹیوں کی ساخت پر پیدا ہو گیا ہے. مولانا کفایت اللہ بہت محترم بزرگ ہیں, جے یو آئی کے بہت اہم رہنما ہیں, ان کو طالبان نے اپنی کمیٹی میں نامینیٹ کیا تھا, لیکن مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس مذاکراتی عمل کا بائیکاٹ کرتے ہیں. مولانا کفایت اللہ کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ یہ کمیٹی چھوڑ دیں اور اس کمیٹی سے باہر آ جائیں. مولانا کفایت اللہ جو غالباً مکہ مکرمہ گئے تھے واپسی پر, انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے تنظیم کا حکم بجا لائیں گے, لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ آگے جائیں, کام کریں. ان کے پاس ایک فارمولہ تھا کہ جس سے اسلام اور جمہوریت کا تضاد ختم ہو سکتا تھا, اور اسلام اور جمہوریت کو ہم ایک ساتھ لے کے چل سکتے تھے. بقول مولانا کفایت اللہ کے ان کی خواہش جھلکتی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی کمیٹی میں ان کو بدستور بطور ایک شخص کے, ایک انفرادی شخص کے برقرار رکھا جائے, لیکن ایسا ہوا نہیں. مجھے ابھی بھی پیغام ملا ہے جانا چکزئی صاحب کا, ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی فرد واحد کو یہ حق نہیں کہ وہ تنظیم پر اپنی رائے کو مسلط کرے, اور کسی تنظیم کو یہ حق نہیں کہ وہ جے یو آئی کے کسی رکن کو انفرادی طور پر اپنے ڈیلیگیشن میں یا اپنے وفد میں شامل کر لے. میں جاؤں گا سیدھا جناب طاہر اشرفی صاحب کے پاس. طاہر صاحب, یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک جماعت ہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب اس جماعت کے ایک ممبر ہیں, انہی کی جماعت کے نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں. ایک نظم ہے. مولانا نے اگر یہ فیصلہ, اصل میں مولانا کا بھی جو غصہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بجا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی, ایک قومی جرگہ بنایا, اس قومی جرگے کو ملک کی تمام بڑی پارٹیوں مقتدر قیادت نے مینڈیٹ دیا,
बल्कि उसमें ये लिखा गया, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के भी दस्तखत हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, अल्लामा साजिद नकवी के भी हैं, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मौलाना जाहिद कासमी के भी हैं, बाकी सारे लोगों के हैं, जी जी, कि उसमें ये लिखा गया कि इलेक्शन के बाद भी जो हुकूमत आएगी इस जरगा के जरिए मुज़ाकराती अमल को करेगी। अब मौलाना का ख्याल है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी जद्दोजहद की, और अभी मुझसे पूछे बगैर ही समीउल हक साहब ने बहुत मेहनत की, मौलाना फजल रहमान ने बहुत मेहनत की, इसका मतलब ये तो नहीं कि मामले को खत्म ही कर दिया जाए। मुझे अगर आप इजाजत दें, अब उनका ख्याल, मेरा ख्याल है, मौलाना का ये ख्याल है कि इससे निकलेगा कुछ नहीं, इन कमेटियों से, ये कोई बाइख्तियार कमेटियां नहीं हैं। अच्छा। और लेकिन ये मौलाना की एक सोच है, एक उनकी जमात है, उन्होंने अपनी जमात का फैसला किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुज़ाकराती अमल को आगे चलना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी इनकार कर दिया, वो भी इससे बाहर आ गए। फजल रहमान साहब, मुज़ाकराती अमल अगर आगे नहीं बढ़ेगा, और जमात इस्लामी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको भी तहफ़्फ़ुज़ात। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है जमात इस्लामी के मुमताज़ रहनुमा जनाब फरीद प्राचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरीद प्राचा साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको इस कमेटी पर जो तालिबान ने नामजद की है? देखिए, हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस कमेटी पे नहीं है, बहसीयत मजमूई हुकूमती रवैये पे है। यानी हम ये समझते हैं कि ये सारे मामले के अंदर एक बड़ी ख्वाहिश है इस कौम की, और खुद मौजूदा हुकूमत ने APC बुलाई थी, फिर इसके बाद उनकी तरफ से इस पे एक पेशरफ जैसी की जानी चाहिए थी, तो 9 सितंबर से लेकर वो पेशरफ नहीं हुई, एक तो कर गया। लेकिन चले, अब भी एक की गई है पेशरफ, तो उस सारी की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले उन्होंने जो अफराद नामजद किए हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो किसी ज़ैली कमेटी के अफराद हो सकते हैं, ज़िम्नी कमेटी के हो सकते हैं, बुनियादी तौर पर वो रोल अदा करने वाले नहीं है। वो उनके पास मालूमात है, उनको मैंडेट नहीं है, रास्ते हैं, लेकिन ये काम तो वो नहीं कर सकते कि वो फैसला करें, वो सालसी करें, वो ले दे की बात करें, वो किसी प्राचा साहब, जब आप ये फरमाते हैं कि ये अमल बेमानी लग रहा है आपको, इसका कोई नतीजा शायद ना निकल पाए, तो क्या आप इस अमल से अलहदा हो रहे हैं? आप नहीं, अभी हमने ये कोई फैसला नहीं किया अलहदा होने का। हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहे, और ना ये हम चाहते हैं कि ये मामलात जो है वो खराब हो, या इसके खराब होने की जिम्मेदारी हम पर आए। हमने कल एक मशावरत रखी है, उस मशावरत के अंदर हम इस तरह अमल का, जैसे आज एक मुज़ाकरात में कमेटी मिल बैठती, आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना था वो आपस में मिल बैठ के कर लेते। ये मीडिया के ऊपर एक दूसरे को बात करना, ये तो उस एतमाद की फिजा को मजरू करता है कि आप मीडिया का जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मौलाना समीउल हक साहब हों, या प्रोफेसर इब्राहिम साहब, या मौलाना अब्दुल अजीज साहब, इनसे बात करना या मिल बैठना, इन अफराद के लिए जो 4 अफराद की कमेटी है, कोई यानी ऐसा अमल तो नहीं था कि जिसमें उन्हें कोई तकल्लुफ की जरूरत होती। चले मिल बैठ के वो बातें कर लेते। फरीद प्राचा साहब, मैं इसमें सिर्फ एक नासिर बेग साहब, मैं जी फरीद प्राचा साहब करना चाहूंगा, सेनेटर साहब कुछ कह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा है। जी सेनेटर साहब। जी फरीद प्राचा साहब, जब एक अबहाम था कि 5 रुकनी कमेटी बनी है और उसमें 2 मेंबर नहीं रह गए और 3 ही रह गए, तो सिर्फ उस अबहाम को क्लियर करने के बाद फौरी तौर पर हुकूमती कमेटी ने कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मौलाना समीउल हक साहब की तरफ से ये आया कि अब ये 2 दिन हमें और चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से इस्लामाबाद से रवाना होंगे, हमारी नीयत में कोई फ़र्क नहीं है और हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने पूरी इस कमेटी, जो हुकूमती कमेटी है, उसको बाकायदा बाइख्तियार किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जब ये आगाज हो जाएगा, बैठ जाएंगे, तो हमें सारी कौम को भी दुआ गो होना चाहिए कि ये दोनों कमेटियां जो हैं आपस में बैठे और इसका कोई खातर खा नतीजा निकले और मजीद जो है वो खून बहाना हो। और मैं ये भी अर्ज करूंगा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना जी, आज ये बात फोन पे भी आपस में हो सकती थी। मेरा ख्याल है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए शोला नवाई है, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ये सीज फायर के साथ साथ जुबान बंदी की भी बात होनी चाहिए कि खुदा के लिए जरा ये संजीदा अंदाज हो जाए। ये जो आप ही चाहते हैं, हुआ है, अगर इस तरह 2-3 आप ही चाहते हैं कि जो अगर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजा है वो खत्म हो जाए।
نہیں آپ کو تو چاہیے پریس کانفرنس، کیونکہ رات 8 بجے اور 10 بجے آپ اور میں کیا کریں گے اگر پریس کانفرنس نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے یہ ضروری ہے اور اس پروسیس کے لیے یہ ضروری ہے، مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ نہیں طاہر صاحب کہ سبھی بات کر رہے ہیں، آٹھوں کے آٹھوں رکن باتیں کیے جا رہے ہیں اور بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے نا جی، رک ہی نہیں رہا سلسلہ، اور ایک آدمی رکھ لیں آپ، سلسلہ رک ہی نہیں رہا، ایک بات کرتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے، آگے بات چلتی ہے اور اس سے غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو حکومتی ارکان پر بھی پابندی لگانی چاہیے اور مولانا سمیع الحق کو اپنے اوپر اور اپنے ممبران پر بھی میں اس پابندی کی بہرحال مخالفت کروں گا، میں پابندی کی بہرحال مخالفت کروں گا، آئین کے خلاف ہے یہ۔ مولانا عبدالعزیز صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ زبان بندی کی بات کر رہے ہیں، کس طرح ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیے ایک حد تک اخلاق کے دائرے میں گفتگو ہونے میں حرج نہیں ہے، بالکل، تاکہ اب میڈیا والے بھی تو ہمیں نہیں چھوڑتے۔ یہ بات صحیح ہے، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے مولانا صاحب۔ سخت میں اگر تجویز دوں، ہم نے تو کبھی پرویز مشرف صاحب کے لیے سخت انداز اختیار نہیں کیا، تو کسی کے لیے بھی سخت انداز اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، اور ہمارے لیے قرآن یہی کہتا ہے قُلْ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ نرم بات کرو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک اخلاق کے دائرے میں ہم میڈیا کو تو بات تو بتاتے رہیں تاکہ قوم یہ تو نہ سمجھے کہ یہ تعطل کا شکار ہیں خفیہ طور پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو جی لیکن ساتھ ساتھ میری جو میں نے پہلے گزارش کی ہے آپ سے کہ آپ حضرات بھی، میری ابھی کاشف عباسی صاحب سے بھی میری یہ گفتگو ایک جگہ ہوئی ہے، ان سے بھی میں نے عرض کیا کہ میڈیا کو اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ آپ جو حضرات جو بیٹھے ہیں، کیا ہمارے مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا فالٹ کہاں پر ہے؟ عدلیہ کا نظام کیا جرائم پیشہ لوگوں کو، جو بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں، کیا ان کو سزائیں فوری طور پر دے رہا ہے؟ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ لوگ 15 سال دھکے تو نہیں کھا رہے؟ لوگ آج عدالتوں میں جانے سے کتراتے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے، میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے، بہت اہم وکیل، اور میرے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کے جو ہے سنا ہے کہ آپ کے جو ہے طالبان سے رابطے ہیں، اور میرا فلاں سرحد کے علاقے میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کا ایک آدمی نے پیسے لیے ہیں اور وہ دے نہیں رہا۔ میں نے کہا جی آپ تو وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، آپ جائیے۔ کہتے میں نے وہاں جا کے خوار ہونا ہے، میں خوار ہو جاؤں؟ آپ وکیل ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ سے ہم استفادہ کریں گے۔ مولانا طاہر صاحب یا سینٹر صاحب بڑی مہربانی، اور جناب کراچی صاحب بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ پھر ہم ملیں گے اور اس بارے میں ٹھنڈے دل سے بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا کیا چیز بند ہونی چاہیے اور کس کس چیز کو آزاد ہونا چاہیے۔ بریک، اور بریک کے بعد بات کروں گا کراچی کے بارے میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ انصاف نہیں ہوتا عدالتوں میں، ہمارے قوانین پر عمل نہیں ہوتا، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گن اٹھائیں، بندوق اٹھائیں۔ تو ہمیں اپنے نظام پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ ان کی یہ بات دل کو یوں لگتی ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ انصاف سے محروم ہے۔ اس تمام پولیٹیکل ایکٹیوزم کے باوجود، جو ہم نے جوڈیشل ایکٹیوزم کے باوجود جو ہم نے دیکھا گزشتہ 5 سالوں میں، 6 سال میں، 7 سال میں، لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا، لوگ انصاف کو ترس رہے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ غریب لوگوں کی بہت بری حالت ہے، ان کی تو پہنچ تک نہیں عدالت، وہ بیچ کے لوگوں، کمیشن ایجنٹوں کے ہاتھ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی گنوا بیٹھتے ہیں۔ انصاف بہت ضروری ہے، لوگوں کے حقوق بہت ضروری ہیں، لوگوں کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان بہت ضروری ہے۔ یہ محض نعرہ نہیں، ایک فلسفہ ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب تک لوگوں کو روٹی، کپڑا، مکان، انصاف اور اچھا معاشرہ نہیں ملے گا، حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ میں اسی طرف جاؤں گا کہ دہشت گردی کے خلاف قوانین موجود ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا، تحفظ پاکستان آرڈیننس نافذ ہو چکا ہے، اب تک مجھے نظر نہیں آتا اس پر کوئی عمل ہوا ہو زیادہ بڑے انداز میں۔ آج سعودی عرب نے بھی مجبوراً ایک لا جاری کیا ہے، ایک قانون جاری کیا ہے، اور یہ دہشت گردی کے خلاف شاہی فرمان کہلایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں جاری اس فرمان کے مطابق دہشت گردی ملوث سعودی شہریوں کو
3 سے 20 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ سعودی فرمان شاہ عبداللہ نے جاری کیا، جس کے تحت ملک کے اندر یا بیرون ملک لڑائی میں حصہ لینے والے دہشت گردوں کو 20 سال تک قید دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر پاکستان اب سعودی دہشت گردوں کو، جو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے بارڈر پہ موجود ہیں، تاجک کے ساتھ، ازبک کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، اگر موجود ہیں، ان کو واپس کرتا ہے سعودی عرب، تو ان کو 20 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ انتہا پسند گروپ، نظریاتی گروہ، مقامی اور بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں سے وابستگی پر بھی یہی سزا ہوگی سعودی شہریوں کو۔ نیا سعودی قانون نافذ ہو گیا ہے اور اس کا مقصد سعودی عرب کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے بچانا ہے۔ ہم نے پشاور سے بات شروع کی تھی، جہاں دھماکہ ہوا، 8 افراد جاں بحق ہوئے، 32 اور 42 کے درمیان زخمی ہوئے، 6 کلو گرام بارود اس میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ خودکش حملہ تھا، خودکش حملہ پھر ہو رہا ہے، اور خودکش حملہ کس کا نشان ہے یہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں۔ میں ایک اور دھماکے کی بات کروں گا جو کراچی میں کھگر پھاٹک کے قریب ہوا ہے، شالیمار ایکسپریس کے راستے میں یا اس کے اندر۔ حالات کیا ہیں وہاں پر، فیکٹس کیا ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان سب باتوں کے لیے میں چلتا ہوں اپنے نمائندے کے پاس، اسی علاقے میں نسیم عادل کے پاس۔ نسیم عادل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم صاحب۔ نسیم، کیا صورتحال ہے، آپ کہاں پر ہیں اور کیا حالات ہیں؟ دیکھیں ناصر صاحب، میں اس وقت بھابی کے پاس سے ایک کچی آبادی ہے، یہاں پہ ریلوے ٹریک کے پاس موجود ہوں۔ یہاں پہ تقریباً 8:05 پہ شالیمار ایکسپریس جب یہاں پہنچی ہے تو ٹریک پر ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں تقریباً جو وہ 3 بوگیاں جو تھی وہ مکمل طور پر الٹ گئی ہیں اور دور جا گئی ہیں، اور انجن بھی تقریباً 200 کلو میٹر دور جا کے اپنا رکا ہے۔ اس انجن میں جو بوگیوں میں لوگ تھے، تقریباً یہاں سے 60 سے 70 لوگ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا نسیم، بتائیے نسیم، یہ دھماکہ تھا، بم تھا، کیا تھا؟ دیکھیں، پولیس سے ہماری بات ہوئی ایس ایس پی ریلوے سے، انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ یہ بم دھماکہ تھا۔ نامعلوم افراد نے پہلے بھی یہاں پہ IED ڈیوائس نصب کی تھی، جو جس وقت یہاں پہ ٹرین پہنچی ہے اس کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بلاک کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ایک 6 ماہ کی معصوم بچی جو تھی وہ جاں بحق ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 80 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہاں پہ افراتفری کا عالم تھا، امدادی ٹیمیں یہاں پہ کافی تاخیر یہاں پہنچی تھی، اور جو لوگ زخمی تھے اپنی آپ کے تحت ان کو لوگوں نے یہاں پہ جو قریبی آبادی کے لوگ انہوں نے یہاں پہ آ کر ان کو باہر نکالا ہے۔ جی اچھا، ریلیف ٹرین کب تک پہنچنے کا امکان ہے؟ دیکھیں، بالکل دونوں ٹریک جو میں دیکھ رہا ہوں مکمل طور پہ تباہ ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ تقریباً یہاں پہ رات دیر تک یا صبح تک یہ ٹرین آئے گی۔ اس کے بعد یہ راستہ بالکل صاف نہیں ہے، دونوں ٹریک تباہ ہو چکے ہیں، یہاں پہ گڑھے پڑ گئے ہیں، اور جو ریلوے کی جو پٹریاں ہیں وہ مکمل طور پر اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں، اور وہاں پہ راستہ آنے کا نہیں ہے ٹرین کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا نسیم عادل، کھگر پھاٹ کے قریب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کھگر پھاٹ اور پشاور کی کہانی ایک جیسی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول بم تھا جو شالیمار ایکسپریس پر استعمال کیا گیا، اور یہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ایسا واقعات ہوئے تو پھر ٹرینوں کا سفر کتنا غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی فوری ضرورت ہے حکومت سندھ کو بھی، وفاق کو بھی، اور ریلوے والوں کو بھی، کہ وہ اس کی حفاظت خود کریں۔ مذاکراتی کمیٹیوں کے ڈی ٹریک ہونے کی بات تھی، ریلوے کا انجن ڈی ٹریک ہو گیا، لیکن سب کو ٹریک پہ لانا چاہیے، ہم کو سب کو دیکھنا چاہیے، سب سے بات بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے اسی حوالے سے طالبان کے بارے میں اور مذاکراتی ٹیموں کے بارے میں سوال کیا تھا اپنے لوگوں سے، اور سوال یہ تھا کہ طالبان اور سرکاری مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان باضابطہ طور پر مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، کیا دونوں جنگ بندی پر اتفاق کر لیں گے؟ 46% نے کہا ہے ہاں، اور 54% نے کہا نہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نے ایک اور پول کیا تھا مذاکرات سے پہلے کہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو کیا پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے؟ لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے حمایت میں جواب دیا تھا، وہ کہتا کہ جنگ بندی ہوئے بغیر مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ مسئلے کو حل کرنا ہے، مسئلے کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، مسئلے کو اس طرف لے جانا ہے کہ جہاں پاکستان میں انصاف ہو، پاکستان میں لوگوں کو حکم مل سکیں، اور پاکستان میں اسلام اور جمہوریت کو ایک دوسرے کے متضاد نہ سمجھا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا کفایت اللہ کا یہ فارمولہ ہم تک بھی پہنچنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طرح کہنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان بندی مناسب بات نہیں، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ وقت آئے گا، اور وہ وقت آنے پر اپنے اس فارمولے کا بھی اظہار ضرور کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ فارمولہ آپ تک پہنچ سکے، لیکن بات فارمولوں کی نہیں، بات نظریات کی نہیں، بات کہنے کی نہیں، بات بیانوں کی نہیں، بات ان پر عمل کرنے کی ہے۔ مولانا عبدالعزیز، طاہر اشرفی صاحب، سینیٹر جعفر اقبال صاحب اور پراجا صاحب، سب کا خواہش امن ہے، سب کی کوشش امن ہے،
سب کا کہنا یہ ہے کہ اس ملک پہ امن قائم ہونا چاہیے اور انہوں نے حکومت کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ جائیں امن قائم کریں, بات چیت کریں لوگوں سے. یہ بات چیت اب شروع ہو جانی چاہیے, لیکن بات چیت کو میں دہراؤں گا شاہد اللہ شاہد کا بیان اپنے الفاظ میں کہ بات چیت کو پائیدار ہونا چاہیے, بات چیت کو بعمل ہونا چاہیے, بات چیت کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. کس طرح ہو سکے گا اس پر پھر کوئی بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. BBC On Air was brought to you by کیونکہ تیرے پاس ٹیلی ناٹ